اتفاق ہوا اندرا نگر میں، شادی ہو کر 10 سال 12 سال 16 سال ایک بچہ یا بچی ایک ہو جائے، ترس رہی ہیں مائیں، ترس رہی ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی ایک اولاد نہیں ہو پا رہی ہے۔ اولاد کا ملنا اللہ کی بڑی نعمت ہے، اولاد کا ملنا اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ ذہن میں آپ بٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ بر وقت اولاد دیا ہے، اللہ کی یہ بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے اولاد کا ملنا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے سبحان اللہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ لفظ ہے اللہ کا، ہماری دعاؤں میں اسے شامل کیجئے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں یاد رکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں، بچے، ماں باپ کی پہچان بچوں سے ہے، کس کی؟ یہ فلاں عالم کے والد ہیں، کیسا پہچانتے ہیں؟ یہ فلاں مولوی صاحب کے والد ہیں، یہ فلاں شیخ کے ابا ہیں، یہ فلاں ڈاکٹر صاحب کے والد ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں دنیا میں، اتنے اچھے اور اتنے نیک ہیں، ان کے ماں باپ ان سے پہچانے جاتے ہیں۔ صحیح ہے میرے بھائیوں؟ صحیح ہے؟ آپ کا مجھے جواب چاہیے، صحیح ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے باپ ایسے ہیں، سبحان اللہ، دنیا میں ہی اللہ عزت دینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے کرناٹکا کے اندر 2 بھائی ہیں، ہمارے کرناٹکا کے اندر 2 بھائی، دونوں مدینے کے فارغ، سبحان اللہ۔ تقریباً پروگراموں میں لوگ چاہتے ہیں کہ دونوں آ جائیں، ہے نہیں بھی؟ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ کرناٹکا میں 2 بھائی ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ دونوں ہمارے پروگرام میں رہیں تو ہمارے پروگراموں کی زینت بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ دعا دیجیے، ہمارے علماء ہیں ہی کم، اللہ تعالیٰ ان کی ہر تکلیف کو دور فرمائے۔ ان کے والد کو نہیں جانتے آپ ان کے والد کو نہیں جانتے، کسی مجلس میں اگر وہ آ جائیں آپ یہ کہیں گے اچھا آپ شیخ کے والد ہیں۔ اللہ اکبر۔ والد کی پہچان شیخ سے ہوگی، اس کو بولتے ہیں قرۃ اعین۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس 30 پر 3 سال سے ایک ہمارے ہندوستان کے ایک عالم وہاں پر ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، خدمت انجام دیتے ہیں۔ ابھی ان کی ڈیوٹی ہے 30 پر 7 نمبر کے گیٹ پر، 37 نمبر کا گیٹ مسجد نبوی میں، وہاں ان کی ڈیوٹی ہے۔ ان کے گھر پر انہوں نے مجھے بلایا، ان کے 2 بیٹے، ایک مدینہ اسلامی یونیورسٹی سے PhD کر رہا ہے اور ایک بیٹا MA کر رہا ہے، مگر بڑی بات یہ ہے انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی، مدینے میں وہ بچہ ایک بڑی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ان کا ایک بیٹا مدینہ منورہ میں جہاں صرف شیوخ رہتے ہیں، عربی بولنے والے رہتے ہیں، ہندوستانی کو اتنے آسانی سے موقع نہیں دیتے، وہاں پر ایک ہندوستانی کا بچہ مدینے میں جمعہ کا خطبہ دیتا ہے۔ شیخ نے مجھ سے کہا، نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں میں، جب میرا بچہ جمعہ کے آخر میں عربی زبان میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر جب یہ پڑھتا ہے اللہم اغفر للوالدین، اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، جب میرا بچہ مدینے میں منبر پر کھڑے ہو کر یہ پڑھتا ہے، میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ملتی ہے اور میرا سینہ جو چوڑا ہو جاتا ہے، میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ بچہ جو آج مدینے میں منبر پہ کھڑے ہو کر سبحان اللہ یہ جو دعائیں مجھے دے رہا ہے، یہ ڈاکٹر سے بڑا ہے، یہ انجینئر سے بڑا ہے، ساری دنیا سے بڑا اللہ نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ نہیں ہے نہیں؟ کئی باپ ایسے ہیں، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ بچے اگر دنیا کے اندر نیک ہو جائیں، باصلاحیت ہو جائیں، یہ بچوں سے ہمارا نام ہوگا، جب بھی ہم دیکھیں گے ہمیں ایک سکون ملے گا۔ اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں، اللہ ہمارے ہر بچے کو ایسا بنائے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمارے ہر بچے کو ایسا بنائے جب بھی ہم دیکھیں ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ بچے اگر نیک ہیں،
فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. قبر میں جانے کے بعد حدیث صحیح حدیث ہے، قبر میں دفنانے کے بعد آدمی کو اس کا درجہ دکھایا جاتا ہے، یہ تمہارا جنت میں درجہ ہے، اور یہ اگر وہ غلط ہے تو جہنم میں. اس کے کچھ دنوں کے بعد سبحان اللہ اس کا درجہ بڑھایا جاتا ہے. حدیث کے لفظ سنو. وہ جو مرنے والا آدمی ہے وہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے، میرا درجہ تو یہ بتایا گیا تھا، یہ درجہ کیسے بڑا ہو گیا؟ سبحان اللہ. تو اسے فرشتے جو لفظ کہتے ہیں عربی زبان کا، وہ لفظ اس مجلس سے لے کر جاؤ، باستغفارک ولدک. باستغفارک ولدک، آج تیرے بچے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس دعا کا یہ نتیجہ ہے، قبر میں تیرا درجہ بڑھایا گیا ہے. بچے اگر نیک ہوں، ایک بار جامعہ محمدیہ رائے درگ ایک اچھا خاصا ادارہ ہے، اس کے سالانہ جلسے میں، اللہ کا یہ بڑا فضل ہے میرے اوپر، میں ایک جلسے کی صدارت عمر آباد میں خود کر چکا ہوں الحمدللہ. یہ اللہ کا فضل ہے، جہاں میں پڑھ کے نکلا. اللہ کا فضل ہے جامعہ محمدیہ رائے درگ میں بھی، جامعہ محمدیہ جو ہگڑے نگر کا، اللہ نے ہر جگہ سالانہ جلسوں میں ایک الگ شان سے اللہ نے اس کے کرم سے مجھے اللہ نے وہاں موقع دیا ہے. وہاں پر بولنے کے لیے جب میں مطالعہ کر رہا تھا جامعہ محمدیہ رائے درگ میں، ایک بہت بڑے عالم کی بات، 1000 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے ایک نیک بچہ مرنے کے بعد چھوڑ کر جاؤ، یہ 1000 مسجدوں سے بہتر ہے. سمجھے میرے بھائی؟ 1000 مسجدیں تم نے بنا لی ہیں، یہ بڑے آدمی ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں. جی یہ نسبت غالباً شیخ البانی کی طرف کی گئی ہے، یہ نسبت غالباً شیخ البانی کی طرف کی گئی ہے. 1000 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے ایک نیک بچہ چھوڑ کر جاؤ. سبحان اللہ، تمہارے مرنے کے بعد وہ بچے سے تمہیں فائدہ پہنچے گا. مرنے کے بعد قبر میں بھی فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ، مرنے کے بعد بھی فائدہ. سبحان اللہ، جنت میں بھی فائدہ ہوگا. نیک رہا بچہ، کہاں فائدہ ہوگا؟ بولو نا بھائی، ذرا زور سے. پسینہ مجھے آ رہا ہے، تھک آپ رہے ہیں. فائدہ کہاں ہوگا؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. سورۃ طور کی آیت ہے، کتنی اچھی آیت ہے. دیکھو، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں، واتبعتهم ذریتهم بإیمان، بچے بھی ان کے پیچھے پیچھے ایمان لے کر آئے، والدین بھی مومن. بڑی بات ہے جی، یہ بہت بڑی بات ہے. ہماری خوشی اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب ہمارے بچے ہمارے اطراف ہوں. صحیح ہے؟ ہماری خوشی اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب ہمارے بچے ہمارے اطراف ہوں. گھر میں اگر اچھا کھانا پکا ہے مگر بچہ ساتھ میں نہیں ہے، کچھ ادھورا ادھورا لگتا ہے، ادھورا ادھورا لگتا ہے. سبحان اللہ، خوشی اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب ہم ہماری اولاد کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ رہیں. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے سبحان اللہ، جنت میں تم تمہاری اولاد کے ساتھ رہو گے. کہاں رہو گے؟ کہاں رہو گے؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، واتبعتهم ذریتهم بإیمان، ان کے بچے، ان کی ذریت بھی ان کے ساتھ ایمان لے کر آئی. الحقنا بهم ذریتهم، ہم دونوں کو ملا دیں گے. سبحان اللہ. اگر بچہ نیک ہے جنت میں اس کا درجہ بہت بڑا ہے. باپ اتنا نیک نہیں ہے، باپ کا درجہ جنت میں اتنا بڑا نہیں ہے. سبحان اللہ، سارے دنیا کے مفسرین قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے نیچے نہیں کرے گا، اللہ نیچے سے اوپر کرے گا. باپ کو اٹھا کر بچے کے ساتھ اللہ ملا دے گا، بچے کی وجہ سے باپ کا درجہ جنت میں بڑھے گا. میرے بھائیوں، یہ نیک ہونے کی فضیلت ہے. اللہ عز و جل ہمارے بچوں کو نیک بنائے.